جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی۔ ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے دو نور بنائے ہیں، واتبعوا النور قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، یکم جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد۔ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر، یہ ابان بن نوف ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے، اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور اسی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی، پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی۔ ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں،
آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ، یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو، یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو، یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے۔ تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپڑی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں، ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین، جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں کہ دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی۔ تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا۔ تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، میں کھول کے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی، اس کے اندر سے آواز آئی،
طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا بسمہ و نعتہ و صورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔